22 آیتیں پڑھ کر نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں. سورت اعراف میں ارشاد ہوا. میں دیکھوں کس قدر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور کس قدر آپ مجھے فالو کرتے ہیں. اب سورت اعراف میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. دیکھو مشرکوں کی اتباع نہ کرو، مشرکوں کی اتباع نہ کرو، بت پرستوں کی اطاعت نہ کرو. اور سورت دہر میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. دیکھو گنہگار کی اطاعت نہ کرو، کافر کی اطاعت نہ کرو. توجہ، میں دیکھوں کہ میں کس قدر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. سورت اعراف میں ارشاد ہوا کہ بت پرست کی اطاعت نہ کرو، مشرک کی اطاعت نہ کرو. سورت دہر میں ارشاد ہوا، سورت اعراف یہ سورت دہر میں ارشاد ہوا کافر کی اطاعت نہ کرو، گنہگار کی اطاعت نہ کرو. اور سورت جاثیہ میں ارشاد ہوا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. میرے حبیب میں نے آپ کو شریعت عطا کی ہے، ان کو کہا تو شریعت میں اتباع کریں، ان کی اتباع نہ کریں جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہیں. جاہل کی اطاعت نہ کرو، جاہل کی اتباع نہ کرو، جاہل کی اطاعت نہ کرو. اور سورت احزاب میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. کافروں کی اطاعت مت کرو، منافقین کی اطاعت مت کرو. پنکھے کو تھوڑا قریب کر دو میرے ساتھ. محمد و آل محمد بلند صلوات. منبر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین بہت اچھے ہیں، لیکن یہ خطبہ کی کمزوری ہے کہ خطبہ نے عوام کو کچھ نہیں دیا. میں نے کیا میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. سورت اعراف میں اللہ نے کہا مشرکین کی اطاعت مت کرو، بت پرستوں کی اطاعت مت کرو. سورت دہر میں اللہ نے کہا گنہگاروں کی اطاعت مت کرو، کافروں کی اطاعت مت کرو. اور سورت جاثیہ میں اللہ نے کہا کہ جاہلوں کی اطاعت مت کرو. سورت احزاب میں کہا کہ منافقین کی اطاعت مت کرو. اور سورت کاف میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ان کی اطاعت نہ کرو جن کا قلب میرے ذکر سے خالی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ذکر خالی ہو گیا تو وہ اطاعت کے قابل نہیں. اور سورت مائدہ میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ. اس قوم کی اطاعت نہ کرو جو پہلے گمراہ رہ چکی ہو. اس قوم کی اطاعت مت کرو جو پہلے گمراہ رہ چکی ہو، ان کی اطاعت نہ کرو جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو. اور سورت شعراء میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. جو میرے دین میں تغیر کرے، کمی اور زیادتی کرے، ان کی اتباع نہ کرو. یہ میں نے 8 آیتیں پڑھی. اب میں 14 آیتیں پڑھ رہا ہوں سورت القلم. توجہ چاہ رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. مجھے قسم ہے نون کی اور مجھے قسم ہے قلم کی. اب مسلمانوں نے نون کا ترجمہ نہیں کیا، لیکن میں وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. باتوں میں جناب امیر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا نون کا مقصد کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں میرے رسول کے کچھ نام رکھے ہیں. جس طرح مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، احمد ہے، محمد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، اس طرح نون بھی میرے رسول کا نام ہے. اللہ فرما رہا ہے رسول مجھے قسم ہے آپ کی اور آپ کے قلم کی. توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے رسول قسم ہے آپ کی اور آپ کے قلم کی وما یسطرون، اور جو آپ آئندہ مستقبل میں لکھیں گے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور مجھے حبیب میں آپ کو کیسا اجورا دوں، کتنا اجورا دوں، کس محنت کا اجورا دوں. کتنی خاموشی چھا گئی. اتنا بڑا جملہ اللہ اپنے حبیب کو کر رہا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. میرے حبیب میں آپ کو کس محنت کا اجورا دوں، کس کا کتنا اجورا دوں.
میرے حبیب آپ کے لیے بے انتہا اجورا ہے. کوئی حد نہیں ہے آپ کے لیے, کوئی حد نہیں ہے کہ میں آپ کو کتنا اجورا دوں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, آپ کے خلق عظیم کے صاحب ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ. میرے حبیب گھبراؤ نہیں, ان قریب یہ بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ دونوں میں سے دیوانہ کون ہے. دونوں میں سے میں نے کیا کہ یہ معیار خطبہ نے گرایا ہے, اسی لیے سامعین خاموش ہے. میں نے یہ جملہ کہا تھا, اس پر سارے آپ اٹھ کر مجھے داد دیتے. اللہ نے کہا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ. ان قریب, یہ سین مستقبل کا ہے قبلہ. ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ دیوانہ کون ہے, مجنوں کون ہے جو دربار سے نکالتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے بھائی میں یہاں آیا, ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ عبدالحکیم دیوانہ ہے, عبدالحکیم دیوانہ ہے. اب جو دیوانہ ہوگا اس کو سامعین نکالیں گے. ایک آدمی نے کہا کہ عبدالحکیم دیوانہ ہے, تو بھائی اب دیکھا کہ بھائی یہاں وہ کہہ رہا ہے, لڑ رہا ہے کہ بھائی عبدالحکیم دیوانہ ہے. اب سامعین کیا کریں گے کہ بھائی چور دیوانہ ہے, اس کو مجلس سے نکالو. یہ رخنا ڈال رہے ہیں. اب عبدالحکیم کو نکالتے ہیں تو عبدالحکیم دیوانہ, اور جس نے کہا تھا اس کو نکالا گیا تو وہ دیوانہ. تو جس نے دیوانہ کہا تھا, اگر رسول دیوانہ تھا تو رسول نکل جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَهُوَ عَالِمٌ إِنَّ رَبَّكَ وَعَالِمٌ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَعَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ. میرے حبیب میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ گمراہ کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے. یہاں آ کر اللہ نے کہا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, ان کی اطاعت نہ کرو جنہوں نے پہلے آپ کو جھوٹا کہا ہے. جنہوں نے پہلے آپ کو جھوٹا کہا ان کی اطاعت نہ کرو. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ, وہ کہتے ہیں کہ رسول کچھ نرمی پیدا کرے تو ہم بھی نرمی کریں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. جو جھوٹے قسم کھاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو. جو ذلیل ہیں, پست ہیں, چاہے نسب میں پست ہے چاہے علم میں پست ہے, ان کی اطاعت نہ کرو. جو آپ سے عیب نکالتا ہے اس کی اطاعت نہ کرو. جو چگنے لگاتا ہے اس کی اطاعت نہ کرو. جو خیر سے روکتا ہے اس کی اطاعت نہ کرو. جو گنہگار ہے اس کی اطاعت نہ کرو. اور پھر اللہ نے کہا اتلم بعد ذالک ذنی, جو سخت مزاج ہے اس کی اطاعت نہ کرو. اور اس کی اطاعت نہ کرو جس کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ نکاح کا پتہ ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ اب آپ کو میں سوچنے کا موقع دے رہا ہوں کہ میں نے یہ 22 آیتیں کیوں پڑھی. میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور وقار, چونکہ میرا موضوع ہے تو وقار رسول اور وقار آل رسول. میں نے اس کے ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں لیکن وہ جو قرآن کہہ رہا ہے. ہمارا رسول تاریخی رسول نہیں, ہمارا رسول قرآن والا رسول ہے. ہمارا تاریخ کا رسول نہیں ہے, ہمارا قرآن والا رسول ہے. اب اللہ نے کیا کہا کہ کن کن کی اطاعت نہ کرو. اللہ نے کہا مشرکوں کی اطاعت مت کرو, بت پرستوں کی اطاعت مت کرو, گنہگار کی اطاعت مت کرو, کافر کی اطاعت مت کرو, جاہل کی اطاعت مت کرو, منافق کی اطاعت مت کرو.
جس کا قلب خالی ہے میرے ذکر سے اس کی اطاعت مت کرو، جو پہلے گمراہ رہ چکا ہو اس کی اطاعت مت کرو، جو دین میں تغیر کرے اس کی اطاعت مت کرو، جس نے پہلے رسول کو جھوٹا کہا ہو اس کی اطاعت مت کرو، جھوٹے قسم کھانے والوں کی اطاعت مت کرو، ذلیل کی اطاعت مت کرو، گنہگار کی اطاعت مت کرو، چغل خور کی اطاعت مت کرو، جو رسول سے عیب نکالے اس کی اطاعت مت کرو، سخت مزاج کی اطاعت مت کرو، اور نطفہ ناتحقیق کی اطاعت مت کرو، جس کے نہ نکاح کا پتہ ہو نہ باپ کا پتہ ہو۔ اللہ نے یہاں منع کیا کہ ان کی اطاعت مت کرو، ان کی اطاعت مت کرو، ان کی اطاعت مت کرو۔ اللہ یہاں پورا بیان کر کے پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اب دنیا خود بتائے کہ رسول کیسا ہو سکتا ہے، اولی الامر کیسا ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں نہ آئی، شاید سمجھ میں آئی بات؟